اگر تم نے سسرال رہنا ہی نہیں تھا، گھر بسانا ہی نہیں تھا، تو شادی کی ہی کیوں؟ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی۔ وہ جو ہر دوسرے دن ماں کے گھر آ جاتی، ماں کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس کی ماں کو کینسر تھا اور ماں کی بیماری کی وجہ سے وہ سسرال میں زیادہ وقت نہیں رہ پا رہی تھی، اور آج اس کی ساس اسے باتیں سنانے پہنچ گئیں۔ ماں پارا، جاؤ چادر لے کے آؤ اور ان کے ساتھ اپنے گھر جاؤ، رہنے دیں، اب اسے طلاق کے کاغذ ہی آئیں گے۔ ساس کی جانے کے بعد اس کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ انہیں اکیلے ہاسپٹل لے کر خوار ہوتی رہی، اور ان کی ڈیتھ کے بعد جب وہ اپنے سسرال گئی تو وہاں اس کا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ ماں پارا شیشے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوار رہی تھی جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور زریاب ہاتھ میں چائے کا مگ لیے دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر زریاب کی محبت میں آج بھی وہی پہلی نظر والی دیوانگی اور شدت باقی تھی۔ وہ پیچھے سے آ کر ماہ پارا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہے تو مسکرا کر اس کے سینے سے لگ جاتی ہے۔ ماں پارا نے شرارت سے پوچھا کہ میرے شوہر نامدار کو آج صبح صبح مجھ پر اتنی محبت کیوں آ رہی ہے؟ زریاب نے اس کی زلفوں کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں جواب دیا کہ محبت تو ہر پل آتی ہے میری جان، بس کبھی کبھی اپنے ہاتھوں سے بنی چائے کے بہانے اس کا اظہار کر دیتا ہوں۔ ان دونوں کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھتی ہے۔ ان کی زندگی کسی حسین خواب جیسی تھی جہاں ہر دن محبت کا ایک نیا رنگ لے کر آتا تھا۔ زریاب ایک انتہائی خیال رکھنے والا اور آئیڈیل شوہر تھا جو اپنی بیوی کے ہر نخرے اٹھاتا، کچن کے کاموں میں اس کی چھپ چھپ کر مدد کرواتا اور اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سرپرائز دیتا رہتا۔ لیکن ان کی اس رومانوی اور ہنستی کھیلتی دنیا میں اگر کوئی ایک رکاوٹ تھی تو وہ تھی زریاب کی والدہ بیگم سلمیٰ۔ وہ ایک روایتی سی اور تیز ترار ساس تھیں جنہیں اپنے جوان بیٹے کا بیوی کے آگے پیچھے گھومنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اسی رومانوی پل کے بیچ اچانک دروازے کے باہر سے بیگم سلمیٰ کی کڑکدار آواز گونجتی ہے کہ اگر لیلا مجنوں کی داستان ختم ہو گئی ہو تو ہمیں ناشتہ بھی مل جائے گا، یہ آج سارا دن محبت پی کر ہی گزارنا ہے۔ ماں پارا یہ تانا سن کر ہڑبڑا کر زریاب سے دور ہو گئی، جبکہ زریاب اپنی ہنسی دباتے ہوئے اونچی آواز میں بولا کہ بس آ رہے ہیں امی۔ بیگم سلمیٰ کچن کی طرف جاتے ہوئے بڑبڑانے لگی کہ نہ جانے کیا جادو کر دیا اس چڑیل نے میرے شیر جیسے بیٹے پر، پورے کا پورا زنمرید بن کر آ گیا ہے۔ ان کے جانے کے بعد ماں پارا نے جھوٹی ناراضگی سے زریاب کو دیکھا اور بولی کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اب سارا دن مجھے امی کے تانے سننے پڑیں گے۔ زریاب مسکرا کر آگے بڑھا، اس کا گال کھینچا اور کہنے لگا تمہاری ان پیاری سی ناراضگیوں اور امی کے تانوں کے بغیر تو اس گھر کا مزہ ہی ادھورا ہے میری جان۔ تم بس تیار ہو کر آؤ، میں امی کا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں۔ وہ دونوں ہنسنے لگے اور یوں ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ قسمت نے ان کے اس ہنستے بستے گھرانے کے لیے کیا بھیانک کھیل سوچ رکھا ہے، اور آنے والا وقت ان کی اس خوبصورت دنیا میں کیسا طوفان لانے والا ہے۔ ناشتے کی میز پر بیگم سلمیٰ کی طنزیہ نگاہیں مسلسل ماہ پارا کا طواف کر رہی تھیں، لیکن زریاب کی موجودگی نے ماحول کو کافی حد تک خوشگوار کر رکھا تھا۔ زریاب کے آفس کے جانے کے بعد ماہ پارا نے جلدی جلدی گھر کے سارے کام سمیٹے کیونکہ اسے اس کال کا بے صبری سے انتظار تھا جو اس کی زندگی کا دوسرا سب سے خوبصورت اور لازمی حصہ تھی، اس کی ماں زبیدہ بیگم کی کال۔ ماہ پارا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور والد کے جلد انتقال کے بعد زبیدہ بیگم ہی اس کی کل کائنات تھیں۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی ماں پارا نے چہکتے ہوئے فون اٹھایا اور ماں سے یوں باتیں کرنے لگی جیسے برسوں بعد بچھڑ کر ملی ہو۔ دونوں ماں بیٹی کی اس طویل گفتگو میں پیار، فکر اور بے تحاشا محبت چھلک رہی تھی۔ زبیدہ بیگم نے اپنی بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے سسرال میں خوش رہنے اور ساس کا دل جیتنے کی تلقین کی، مگر باتوں ہی باتوں میں اچانک زبیدہ بیگم کو ایک زوردار کھانسی کا دورہ پڑا۔ ماں پارا فون پر ماں کی اکھڑتی ہوئی سانسیں سن کر پریشان ہو گئی اور ضد کرنے لگی کہ وہ فوراً چھٹی لے کر ان کے پاس آ رہی ہے تاکہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جا سکے، لیکن زبیدہ بیگم نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی کہ معمولی سا گلا خراب ہے اور موسم کا اثر ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، اپنا گھر دیکھو۔ اسی دوران بیگم سلمیٰ کمرے کے دروازے کے پاس سے گزری اور ماں پارا کو یوں فون پر مگن دیکھ کر ان کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑے۔ انہوں نے انتہائی طنزیہ اور کاٹدار انداز میں اونچی آواز میں کہا اگر میکے والوں سے عشق لڑانا ختم ہو گیا ہو تو دوپہر کا کھانا بھی پکنا ہے، پتہ نہیں کیا دن رات ماں کے گلے پڑی رہتی ہے، اتنا ہی میکے میں رہنے کا شوق تھا اور گھر بسانا ہی نہیں تھا تو شادی ہی کی کیوں کی تم نے؟
ماں پارا نے یہ سن کر جلدی سے فون بند کیا اور خاموشی سے سر جھکا کر کچن کی طرف چل دی۔ وہ اپنی ساس کی ان کڑوی باتوں کا زیادہ برا نہیں مناتی تھی، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ زریاب کی بے پناہ محبت ان تمام تلخیوں پر بھاری ہے۔ شام کو جب زریاب آفس سے تھکا ہارا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ماں پارا کے پسندیدہ سفید گلابوں کا گجرا تھا۔ رات کے پرسکون پہر میں دونوں چھت پر کھڑے ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھا رہے تھے۔ زیاب نے نہایت محبت سے وہ گجرا ماں پارا کی کلائی میں پہنایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے جسے ماں پارا جیسی محبت کرنے والی جیون ساتھی ملی۔ ماں پارا نے مسکرا کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنے والے کل کے حسین خواب سجے تھے اور وہ خود کو اس وقت دنیا کی خوش نصیب ترین عورت سمجھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی ایسے ہی پھولوں کی طرح مہکتی رہے گی، لیکن وہ معصوم یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ خوشیوں کی یہ طویل رات اپنے پیچھے ایک ایسی کالی بھیانک اور غضبناک صبح لے کر آنے والی ہے جو اسے اس کا سکون، اس کا غرور اور اس کا سب کچھ چھین لے گی۔ اس کی ماں کی وہ معمولی سی کھانسی دراصل ایک بہت بڑے اور جان لیوا طوفان کا پیش خیمہ تھی، اور بہت جلد ماں پارا کی ہنسی مسکراتی زندگی ایک ایسے دردناک امتحان سے گزرنے والی تھی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح کا آغاز ماں پارا کے لیے کسی بھیانک خواب سے کم نہیں تھا۔ ابھی وہ کچن میں ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی کہ اچانک اس کے فون کی گھنٹی نے ایک عجیب سی خوفناک بے چینی کے ساتھ گھر کی خاموشی کو توڑا۔ فون پر اس کی پڑوسن کی گھبرائی ہوئی آواز تھی جس نے بتایا کہ زبیدہ بیگم کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ان کے منہ سے خون آیا ہے اور انہیں بے ہوشی کی حالت میں ایمرجنسی میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ یہ سنتے ہی ماں پارا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ حواس باختہ ہو کر دیوانہ وار روتی ہوئی ہسپتال کی طرف بھاگی۔ ذرا بھی خبر سنتے ہی آفس جانے کے بجائے فوراً اس کے پیچھے ہسپتال پہنچ گیا۔ ہسپتال کے اس ٹھنڈے سفید اور خاموش کوریڈور میں وقت جیسے تھم سا گیا۔ کچھ دیر بعد جب ایک سینئر ڈاکٹر نے باہر آ کر زبیدہ بیگم کی رپورٹ زریاب اور ماں پارا کے سامنے رکھی تو ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ماں پارا کی ہنستی کھیلتی دنیا کو راغ کرنے کے لیے کافی تھے۔ ڈاکٹر نے نہایت افسوس کے ساتھ بتایا کہ زبیدہ بیگم کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ بیماری خاموشی سے ان کے پورے جسم میں پھیل چکی ہے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ کینسر، یہ ایک لفظ سنتے ہی ماں پارا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ چیخ مار کر وہیں ہسپتال کے فرش پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زریاب نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے سار میں لے لیا۔ وہ ماں پارا کو سینے سے لگائے تسلیاں دے رہا تھا، مگر ماں پارا کے آنسو کسی طور تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار زریاب کا کالر پکڑ کر بچوں کی طرح بھی لگتی اور کہتی، زریاب میری ماں کو بچا لیں، ان کے سوا میرا اس دنیا میں ہے ہی کون، میں ان کے بغیر مر جاؤں گی۔ زریاب کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں اور اسے ہر ممکن یقین دلا رہا تھا کہ وہ زبیدہ بیگم کو کچھ نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کی ساری دولت لگ جائے، وہ دنیا کے بہترین ڈاکٹر سے ان کا علاج کروائے گا۔ لیکن وہ دونوں اس تلخ حقیقت سے قطعی ناواقف تھے کہ یہ کینسر صرف زبیدہ بیگم کے جسم کو ہی نہیں کھا رہا، بلکہ یہ ان کے خوبصورت رشتے اور ہنستے بستے گھرانے کے جڑوں کو بھی کھوکھلا کرنے والا تھا۔ بیگم سلمیٰ کو جب اس موذی بیماری کا پتہ چلا تو ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سی ناگواری اور اکتاہٹ تھی۔ انہیں لگا کہ اب یہ بہو اپنے سارے سسرالی فرائض چھوڑ کر دن رات ہسپتال اور میکے کے چکر کاٹے گی، اور بالکل یہی سے ماں پارا کی زندگی کی وہ کٹھن اور اذیت ناک آزمائش شروع ہونے والی تھی، جس میں ایک طرف موت کے بستر پر تڑپتی اس کی سگی ماں تھی اور دوسری طرف اس کا اپنا سسرال اور اس کی محبت، اور اسے ان دونوں کے بیچ سلگتے ہوئے کوئلوں پر ننگے پاؤں چلنا تھا۔ دن اور رات کی تمیز ماں پارا کے لیے جیسے ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زندگی اب صرف گھر کے کچن اور ہسپتال کی راہداریوں کے بیچ جھول کر رہ گئی تھی۔ ایک طرف اسے سسرال کے فرائض نبھانے ہوتے اور دوسری طرف اپنی کینسر سے جنگ لڑتی موت کے کنارے کھڑی ماں کی خدمت کرنی ہوتی۔ بیگم سلمیٰ کی برداشت اب پوری طرح جواب دینے لگی تھی۔ گھر کے کاموں میں ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوتی تو وہ پورا گھر سر پر اٹھا لیتی اور طعنوں کی بارش کر دیتی۔ کیا سارا دن ہسپتال میں ڈیرے ڈالنے سے موت ٹل جائے گی؟ میرے بیٹے کو تو جیسے لاوارث چھوڑ دیا اس لڑکی نے، اسے نہ اپنے گھر کی پرواہ ہے نہ شوہر کی۔ یہ وہ زہریلے جملے تھے جو ماں پارا کے دل کو چھلنی کر دیتے، لیکن وہ آنسو پی کر خاموش رہتی، کیونکہ اس کا سارا دھیان اپنی ماں کی اکھڑتی سانسوں پر تھا۔ اسی کشمکش اور اذیت کے دوران کہانی میں ایک نیا اور انتہائی اہم کردار داخل ہوتا ہے، ڈاکٹر علیزے۔ وہ زبیدہ بیگم کی آنکولوجسٹ تھی، ایک انتہائی خوبصورت، ماڈرن، پر اعتماد اور بظاہر بے حد ہمدرد ڈاکٹر۔ ڈاکٹر علیزے کا انداز اتنا شفیق اور میٹھا تھا کہ وہ ماں پارا اور زریاب
اسے کسی مسیحا اور فرشتے سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ جب ماں پارا اسپتال میں ماں کا درد دیکھ کر روتی تو ڈاکٹر علیزے اس کے آنسو صاف کرتی، اسے گلے لگاتی اور جھوٹی تسلیاں دیتی، لیکن اس ہمدردی کے لبادے کے پیچھے چھپے خطرناک ارادوں سے ہر کوئی بے خبر تھا۔ زریاب جو اپنی بیوی اور ماں کے بیچ پس کر شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا تھا، جب ہسپتال آتا تو ڈاکٹر علیزے اسے بھی بڑی اپنائی سے دلاسا دیتی۔ وہ زریاب کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھاتی کہ آپ کو اس مشکل وقت میں مضبوط رہنا ہوگا۔ زریاب، ماں پارا تو پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر آپ بھی ہمت ہار گئے تو کیسے چلے گا؟ تھکے ہارے زریاب کو ڈاکٹر علیزے کی صورت میں ایک ٹھہراؤ، ہمدردی اور سکون نظر آنے لگا، جبکہ گھر جانے پر اسے صرف اپنی ماں کی مسلسل شکایتیں اور ماں پارا کی بکھری ہوئی تھکی ہاری روتی دھوتی شکل ہی دیکھنے کو ملتی تھی۔ بیگم سلمہ نے اب باقاعدہ زریاب کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ وہ اسے باور کرواتی کہ ماں پارا جان بوجھ کر اس گھر سے دور بھاگتی ہے، اسے تو جیسے ماں کی بیماری کا ایک اچھا بہانہ مل گیا اپنی سسرالی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کا۔ زریاب جو شروع میں ماں پارا کا مکمل دفاع کرتا تھا، اب مسلسل تھکاوٹ، دفتر کے کام، ماں کی باتوں اور ماں پارا کی عدم توجہی کی وجہ سے اندر ہی اندر چڑچڑا ہونے لگا۔ ماں پارا اس بات سے بالکل انجان تھی کہ وہ اپنی ماں کی موت کو منہ سے نکالنے کی جدوجہد میں اپنے ہنسے بسے گھر اور اپنے شوہر کی محبت کو آہستہ آہستہ کھوتی جا رہی ہے، اور ایک انتہائی خوبصورت مگر زہریلی ناگن ڈاکٹر علیزے کی صورت میں ہمدردی کا جال بچھا کر خاموشی سے اس کے شوہر کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب محبت کے اس مضبوط قلعے میں شک، تھکاوٹ اور دوریوں کی پہلی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وقت جیسے ایک بے رحم شکاری بن کر ماں پارا کی خوشیوں کے پیچھے پڑ گیا تھا، اور اس کی غیر موجودگی نے بیگم سلمہ کو وہ سنہری موقع فراہم کر دیا جس کی انہیں عرصے سے تلاش تھی۔ ایک شام جب زریاب شدید بخار اور سر درد میں مبتلا آفس سے گھر لوٹا تو اسے گھر میں خاموشی ملی۔ ماں پارا ایک بار پھر ہسپتال میں اپنی ماں کے پاس رکی ہوئی تھی۔ بیگم سلمہ نے اس وقت موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے زہریلے تانوں کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ دیکھ لیا بیٹا، میں نہ کہتی تھی کہ اس لڑکی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ شوہر بخار میں تپ رہا ہے اور وہ وہاں ماں کے سرہانے بیٹھ کر اپنی دنیا الگ بسائے ہوئے ہے۔ کیا اس گھر پر اس کا کوئی حق نہیں؟ کیا صرف ماں ہی رشتہ دار ہوتی ہے، شوہر کی کوئی حیثیت نہیں؟ بخار کی تپش اور بیوی کی عدم موجودگی نے زریاب کے اندر ایک شدید غصے اور مایوسی کو جنم دیا۔ وہ غصے سے بھرا درد میں کراتا ہوا ہسپتال پہنچتا تو وہاں کا منظر اس کے لیے مزید تکلیف دہ تھا۔ ماں پارا اپنی ماں کے درد میں اس قدر غرق تھی کہ اس نے زریاب کی اتری ہوئی شکل اور بخار کی شدت کو محسوس تک نہیں کیا۔ اس نظر انداز کیے جانے والے رویے نے زریاب کی انا کو شدید ٹھیس پہنچائی اور وہ مایوس ہو کر ہسپتال کے کیفیٹیریا میں جا کر بیٹھ گیا، اور بالکل اسی کمزور لمحے میں ڈاکٹر علیزے ایک ہمدرد اور مسیحا کا روپ دھارے وہاں پہنچ گئی۔ اس نے فوراً زریاب کی حالت بھانپ لی، اپنے ہاتھوں سے اسے کافی بنا کر دی اور اس کے ماتھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی میٹھے اور زہریلے لہجے میں بولی، زریاب، آپ دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے خود کو کیوں ختم کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ ماں پارا اپنی ماں کی تکلیف میں اتنی الجھ گئی ہے کہ اسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ آپ جیسے مخلص انسان کو کس قدر کھوتی جا رہی ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو آپ کو کبھی ایسے اکیلا نہ چھوڑتی۔ یہ وہ زہریلا وار تھا جو سیدھا زریاب کے دل اور دماغ پر لگا۔ علیزے کی وہ مصنوعی ہمدردی اور توجہ اس وقت زریاب کو کسی ریگستان میں ٹھنڈے پانی کے چشمے جیسی لگی۔ رات گئے جب ماں پارا تھکن سے چور گھر لوٹی تو پہلی بار زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا حال پوچھنے کی بجائے اس پر چیخنا شروع کر دیا، کیا تمہاری زندگی میں صرف تمہاری ماں ہی ہے؟ میرا کوئی وجود نہیں؟ میں سارا دن بخار میں تڑپتا رہا اور تمہیں احساس تک نہ ہوا۔ ماں پارا ہکا بکا کھڑی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جس نے آج پہلی بار اس پر آواز بلند کی۔ وہ رونا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں کی کیموتھراپی تھی اور وہ کتنی اذیت میں تھی، لیکن زریاب اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ ماں پارا دروازے کے باہر کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ ہسپتال کے اس خاموش اور سرد کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی پیپ سنائی دے رہی تھی، زبیدہ بیگم کی حالت ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید بگڑتی جا رہی تھی، اور ماں پارا کی آنکھوں سے نیند جیسے روٹھ چکی تھی۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی تھی، صبح سسرال کی باتیں اور رات ہسپتال کی اذیت۔ زریاب اور اس کے درمیان جو ایک چھوٹی سی دراڑ پڑی تھی اب وہ ایک گہری کھائی کی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔
ज़रियाब अब अस्पताल कम ही आता और घर आता भी तो महापारा से चंद रस्मी बातें करके सीधा डॉक्टर अलीज़े के कैबिन में चला जाता। डॉक्टर अलीज़े जो अब ज़रियाब की ज़िंदगी में हमदर्दी का भेष बदलकर एक मुश्किल ज़रूरत बन चुकी थी, इसके कान में मुसलसल जहर घोल रही थी। ज़रियाब, मुझे महापारा से पूरी हमदर्दी है, लेकिन एक औरत होने के नाते मुझे हैरत होती है कि वो इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती है कि आपकी मोहब्बत को बिल्कुल ही फरामोश कर दे। आप एक परफेक्ट शोहर हैं ज़रियाब, आप इसे बेरुखी के हकदार नहीं। अलीज़े की इन चिकनी चपड़ी और हमदर्दना बातों ने ज़रियाब को नफसियाती तौर पर अपना गुलाम बना लिया। दूसरी तरफ घर में बेगम सलमा ने महापारा पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक दिन जब महापारा की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से अस्पताल में पूरी रात रुक गई और सुबह घर पहुंची तो दरवाजे पर ही बेगम सलमा ने इसे रोक लिया। इन्होंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके इसकी बेइज्जती शुरू कर दी। आ गई नवाबजादी, शोर को भूखा मारकर और घर की लावारिस छोड़कर। तुम जैसी औरतें घर बसाने के काबिल ही नहीं होती। तुमने तो मेरे बेटे को जिंदा दरगोर कर दिया। महापारा के आंसू गिर रहे थे और हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रही थी कि इसकी माँ की हालत बहुत नाजुक है, इसे समझने की कोशिश करें, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। तभी ज़रियाब वहाँ पहुँचा। महापारा ने उम्मीद भरी नज़रों से इसे देखा कि शायद वो इसकी ढाल बनेगा, लेकिन ज़रियाब ने आंखें चुरा लीं और सीध सर्द महरी से कहा, अम्मी ठीक कह रही है महापारा, तुमने इस घर को सराय समझ लिया है। अगर तुमने यही सब करना है तो अपना फैसला खुद कर लो। ये अल्फाज महापारा के लिए किसी तेज़धार खंजर से कम नहीं थे। इसका अपना शौहर, इसकी मोहब्बत इस मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ा होने की बजाय इसे तन्हा छोड़ गया था और टूटे कदमों, बिखरे बालों, रोती आंखों के साथ अपना सामान समेटकर घर से निकली और वापस अस्पताल आ गई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो जिस ससुराल की दहलीज को आज पार कर रही है, वहाँ इसकी वापसी अब सिर्फ एक खौफनाक सदमा लेकर ही होगी। और वो डॉक्टर अलीज़े जो इसकी माँ का इलाज करने के ढोंग रचा रही थी, दरअसल इसकी माँ और इसकी हंसती खेलती ज़िंदगी दोनों का शिकार करने के लिए अपना जाल मुकम्मल तौर पर बिछा चुकी थी। अस्पताल की वो रात महापारा के लिए ज़िंदगी की सबसे तवील और अज़ियतनाक रात थी। वो अपनी कोमा में पड़ी माँ के सराहने बैठे इनका बेजान हाथ थामे मुसलसल रो रही थी। इसे लग रहा था जैसे इसकी पूरी ज़िंदगी तेज़ी से रेत की तरह इसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही हो। एक तरफ इसकी वो माँ थी जिसकी सांसें किसी भी पल टूट सकती थी, और दूसरी तरफ इसका वो शौहर था जिसने इसे सरेआम बेइज्जत होने के लिए तन्हा छोड़ दिया। आंसुओं की धुन में इसे अपना वो खूबसूरत माजी एक शराब लग रहा था। जब ज़रियाब इसकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान छिड़कता था, दूसरी जानिब घर में ज़रियाब के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी और गुस्से की जंग जारी थी। बेगम सलमा इसे मुसलसल ये यकीन दिला रही थी कि महापारा अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगी और इसने अपनी माँ को जवाज बनाकर इस रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अगली सुबह ज़रियाब जब अस्पताल पहुंचा तो वो सीधा महापारा के पास जाने के बजाय एक बार फिर डॉक्टर अलीज़े के कैबिन की तरफ खिंचा चला गया। अलीज़े जो बिल्कुल इसी लम्हे का इंतज़ार कर रही थी, इसने ज़रियाब को देखते ही अपने चेहरे पर एक इंतहाई दिलफरेब और हमदर्दाना तासुर सजा लिया। इसने ज़रियाब को बैठने का इशारा किया और अपनी जहरीली मगर मीठी आवाज़ में कहने लगी, ज़रियाब, मुझे आपकी हालत देखी नहीं जाती। आप एक अपने रिश्ते को बचाने के लिए खुद को हल्कान कर रहे हैं, जिसमें दूसरी तरफ से कोई अहमियत ही नहीं। महापारा तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसने मुझसे कहा है कि ज़रियाब को मना कर दे कि वो यहाँ आकर मेरी इज्जत में इजाफा ना करे। ये सरासर एक सफ़ेद झूठ था जिसने ज़रियाब के दिल में रही सही उम्मीद को भी राख कर दिया। इसके अना को शदीद ठेस लगी और वह गुस्से और मायूसी के आलम में अपना सर पकड़कर बैठ गया। अलीज़े ने आगे बढ़कर इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इंतहाई नरमी से बोली, आप फिक्र ना करें, इस मुश्किल वक्त में मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपको जब भी किसी दोस्त या सहारे की ज़रूरत हो, आप मुझे अपने करीब पाएंगे। बिल्कुल इसी लम्हे महापारा अपनी माँ की दवाएं लेने के लिए कैबिन के पास से गुजरी और इसकी नज़र शीशे के दरवाजे से अंदर बैठे ज़रियाब और अलीज़े पर पड़ी। इसने देखा अलीज़े ने ज़रियाब का हाथ थामा हुआ है और ज़रियाब इसकी आंखों में देख रहा है। एक लम्हे के लिए महापारा के दिल की धड़कन रुक गई, इसके कदम वहीं जम गए, लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाकर कोई सवाल करती, वार्ड बॉय ने भागते हुए आकर इसे पुकारा और बताया इसकी माँ की हालत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और इनकी सांसें उखड़ रही हैं। महापारा सब कुछ भूलकर दीवानावार आईसीयू की तरफ भागी। वो इस बात से मुकम्मल तौर पर बेखबर थी इसके माँ की अचानक बिगड़ती हुई ये हालत कोई कुदरती अमल नहीं, बल्कि डॉक्टर अलीज़े ने ज़ुबैदा बेगम की ड्रिप में जान बचाने वाली दवा की बजाय एक ऐसा केमिकल शामिल कर दिया था जो उनकी मौत के अमल को तेज़ कर रहा था, ताकि वो जल्द अज जल्द महापारा की ज़िंदगी से इसकी माँ का साया छीनकर ज़रियाब को मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में कर सके।
آئی سی یو کے باہر کا وہ سرد اور خوفناک کوریڈور مہاپارا کے لیے کسی مقتل سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں ایک طرف شیشے کے پار اس کی ماں کی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، اور دوسری طرف اس کے ذہن میں زریاب اور ڈاکٹر علیزے کے جڑے ہوئے ہاتھوں کا وہ منظر کسی زہریلے کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ ڈاکٹر علیزے کی دی گئی وہ جان لیوا دوا نے زبیدہ بیگم کے جسم میں زہر گھولنا شروع کر دیا، اور مانیٹر پر چلتی ان کے دل کی دھڑکنیں کی لکیریں تیزی سے بکھر رہی تھیں۔ مہاپارا بے بسی کی تصویر بنی آنسو سے تر چہرے کے ساتھ شیشے سے اپنی ماں کو تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے مدد مانگے، کسے پکارے، کیونکہ اس کا اپنا شوہر تو اس وقت کسی اور کے شہر میں کھویا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور اسپتال میں ایک عجیب سی وحشتناک خاموشی چھائی تھی۔ اچانک کوریڈور کے دروازے کھولے اور خاموشی کو چیرتی ہوئی بیگم سلمہ کی کڑک دار اور بے رحم آواز گونجی۔ وہ غصے سے بھری ہوئی سیدھا مہاپارا کے پاس آئیں اور اسپتال کے تقدس کا خیال رکھے بغیر اس پر برس پڑی۔ اگر تمہیں سسرال میں رہنا ہی نہیں تھا، اپنا گھر بسانا ہی نہیں تھا، تو شادی کی ہی کیوں تھی؟ تم نے میرے ہنستے کھیلتے بیٹے کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ سارا دن خوار ہوتا ہے اور تم یہاں بیٹھی ہو۔ مہاپارا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر منتیں کیں۔ خدارا آہستہ بولے، میری ماں کی حالت بہت نازک ہے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، مجھے بس چند دن کی مہلت دے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ امی کے ٹھیک ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی۔ لیکن بیگم سلمہ کے دل میں پتھر کی طرح کوئی رحم نہیں تھا۔ انہوں نے حقارت سے مہاپارا کو دیکھا اور انتہائی شفاق لہجے میں کہا، جاؤ جا کر چادر لے کر آؤ اور بھی میرے ساتھ اپنے گھر چلو۔ آج اگر تم نے میرے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو یاد رکھنا، اس گھر کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ مہاپارا نے تڑپ کر اپنی بلکتی اور کوما میں پڑی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بھلا اس حالت میں اپنی ماں کو تنہا موت کے منہ میں کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے روتے ہوئے ساس کے قدموں میں گر کر کہا، میں اپنی ماں کو مرتا ہوا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر بیگم سلمہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے جاتے جاتے وہ زہریلا اور خوفناک جملہ کہا جس نے مہاپارا کی روح تک کو چھلنی کر دیا، رہنے دو، مت چلو، اب تمہیں اس گھر سے طلاق کے کاغذ ہی آئیں گے۔ یہ الفاظ ہسپتال کے اس کوریڈور میں بم کی طرح گرے اور بیگم سلمہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مہاپارا صدمے سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے کانوں میں طلاق کے کاغذ والے الفاظ گونج رہے تھے اور اسی لمحے آئی سی یو کے اندر سے مشینوں کی تیز اور مسلسل پیپ کی آواز آنے لگی، جس کا مطلب تھا زبیدہ بیگم کے دل کی دھڑکن ڈوب رہی تھی۔ مشینوں کی وہ تیز اور مسلسل پیپ مہاپارا کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، اور ساس کے کہے گئے طلاق کے الفاظ ابھی تک اس کی سماعتوں میں گونج رہے تھے کہ اچانک آئی سی یو کے دروازے کھلے اور نرسیں گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ ڈاکٹر علیزہ بھی مسیحا کا روپ دھارے تیزی سے اندر داخل ہوئی اور کچھ دیر بعد باہر آ کر اس نے مہاپارا سے انتہائی پریشانی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا، زبیدہ بیگم کی حالت قابو سے باہر ہو رہی ہے اور انہیں بچانے کے لیے فوراً ایک خاص لائف سیونگ انجیکشن کی ضرورت ہے جو اس وقت ہسپتال کی فارمیسی میں ختم ہو چکا ہے۔ اگر وہ انجیکشن اگلے چند منٹوں میں نہ ملا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت اور زندگی کی اس بھیانک کشمکش میں مہاپارا کے حواس جیسے کام کرنا چھوڑ گئے۔ وہ دیوانہ وار ہسپتال سے باہر سڑک پر بھاگی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، سڑکیں سنسان تھی اور سرد ہوائیں کسی نوحے کی طرح چل رہی تھی۔ وہ روتی بلکتی بکھرے بالوں اور آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو کر گزرنے والی اکا دکا گاڑیوں کو ہاتھ دے رہی تھی، مگر کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ اپنی اس شدید بے بسی کے عالم میں اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آخری سہارے زریاب کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا دل رو رو کر کہہ رہا تھا کہ اس کا شوہر اس مشکل وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچے گا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی، لیکن دوسری طرف زریاب اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بستر پر گمسم بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے فون اسکرین پر مہاپارا کا نام جگمگا رہا تھا، لیکن ڈاکٹر علیزہ اور بیگم سلمہ کی زہر خوانی نے اس کے ذہن کو اس قدر مفلوج کر دیا تھا کہ وہ فون کو بس بے حسی اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ بیگم سلمہ نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ مہاپارا اب رو دھو کر اسے بلیک میل کرنے کے لیے فون کرے گی اور اسے اس جذباتی بلیک میلنگ میں ہرگز نہیں آنا۔ مہاپارا مسلسل فون ملا رہی تھی اور ہر کٹتی ہوئی کال کے ساتھ اس کی آخری امید بھی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ وہ سڑک پر دوڑتی ہوئی ایک میڈیکل اسٹور سے دوسرے میڈیکل اسٹور تک بھٹکتی رہی۔ ایک جگہ ٹھوکر لگنے سے وہ زمین پر زور سے گری، اس کے ہاتھ اور گھٹنے چھل گئے، کپڑے مٹی میں اٹک گئے، لیکن اسے اپنے جسمانی درد سے زیادہ ماں کے چھن جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے بیٹھے آسمان کی طرف دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ یہ منظر انسانی بے بسی اور درد اور تنہائی کا وہ شاہکار تھا جو کسی بھی دیکھنے والے کا کلیجہ چیر کر رکھ دیتا۔ ایک اکلوتی بیٹی سڑکوں پر خوار ہو رہی تھی، اس کی کینسر کی مریض ماں موت سے لڑ رہی تھی اور اس کا اپنا شوہر سازشوں کے اندھیرے میں گم ہو کر اس کی پکار سننے سے انکاری تھا۔ سڑکوں کی خاک چھاننے، دیوانہ وار بھٹکنے اور کئی بند دروازے پر دستک دینے کے بعد بالآخر ایک دور دراز کے میڈیکل اسٹور سے مہاپارا کو انجیکشن مل ہی گیا
جس کی قیمت اس نے اپنے کانوں کی بالیاں اتار کر ادا کی۔ وہ گرتی پڑتی ہامتی اور دعائیں مانگتی واپس اسپتال کی طرف بھاگی۔ اس کے قدموں میں جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا یہ دوا اس کی ماں کو واپس موت کے منہ سے کھینچ کر لائے گی، لیکن جب وہ ہامتی ہوئی آئی سی یو کے کوریڈور میں پہنچی تو وہاں چھائی ہوئی بھیانک اور پراسرار خاموشی نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ دل دہلا دینے والی مشینوں کی پیپ اب بالکل بند ہو چکی تھی اور سرخ بتی بجھ چکی تھی۔ اسی لیے میں شیشے کا دروازہ کھولا اور ڈاکٹر علیزے چہرے پر جھوٹے دکھ اور ہمدردی کا غلاف چڑھائے سر جھکائے باہر نکلی۔ ماں پارا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ انجیکشن آگے کیا اور روتے ہوئے بولی کہ ڈاکٹر صاحبہ میں لے آئی ہوں دوا، جلدی سے میری ماں کو لگا دیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر علیزے نے انتہائی شفقت سے اپنے اندر کی شیطانی مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے ماں پارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسا جملہ کہا جس نے ماں پارا کی کائنات کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیل دیا۔ آئی ایم سوری ماں پارا، ہم نے انہیں بچانے کی پوری کوشش کی لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماں پارا کے ہاتھ سے وہ زندگی بچانے والا انجیکشن چھوٹ کر زمین پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اسپتال کے سرد کوریڈور میں ماں پارا کی ایک ایسی دل خراش چیخ گونجی جس نے وہاں موجود ہر شخص کا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ وہ دیوانہ وار بھاگ کر آئی سی یو میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کی بے جان اور ٹھنڈے جسم سے لپٹ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ انہیں جھنجھوڑتی، ان کے ہاتھ چومتی اور بچوں کی طرح بلک بلک کر کہتی، ماں اٹھے نا، دیکھیں میں آپ کی دوائی لے کر آئی ہوں، مجھے اس طرح اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں، میرا سسرال، میرا شوہر سب مجھ سے چھین گیا ہے ماں، میں کہاں جاؤں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ماں پارا مکمل طور پر یتیم، لاوارث اور بے آسرا ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر علیزے پاس کھڑی اس روتی بلکتی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ بظاہر تو وہ آنسو پوچھنے کا ناٹک کر رہی تھی لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی اس بھیانک جیت پر جشن منا رہی تھی کہ اس نے کتنی آسانی سے ماں پارا کی سب سے بڑی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ زبیدہ بیگم کی تدفین کا وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے قدرت بھی ماں پارا کی اس بے بسی پر سوگ منا رہی ہو۔ جنازے میں محلے داروں اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا لیکن ماں پارا ان سب کے بیچ بیٹھی ایک پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اس کے آنسو سوکھ چکے تھے اور نگاہیں ایک ہی جگہ جم کر رہ گئیں۔ اچانک دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی اور زریاب اپنی والدہ بیگم سلمہ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ماں پارا کے دل کی ایک دھڑکن جیسے زندہ ہوئی۔ اس کی پتھرائی آنکھوں نے امید بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا کہ شاید وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لے گا، اس کی ڈھارس بندھائے گا اور کہے گا کہ ماں پارا رو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن زریاب کا رویہ انتہائی سرد اور پراسرار تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خلیج تھی جسے ماں پارا پڑھنے سے قاصر تھی۔ وہ ماں پارا کے قریب آنے کی بجائے مردوں کی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے پلٹ کر ایک بار بھی اپنی ٹوٹی ہوئی بیوی کی طرف نہیں دیکھا۔ دوسری طرف بیگم سلمہ نے رشتہ داروں کے سامنے دکھ اور ہمدردی کا ایسا زبردست ڈرامہ رچایا کہ دیکھنے والے ان کی تعریفیں کرنے لگے۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے سے جھوٹے آنسو صاف کرتی اور لوگوں کو بتاتی، ہائے بیچاری بچی، اب اس کا ہمارے سوا کون ہے، ہم اس کا سہارا ہیں۔ لیکن جب بھی کوئی دیکھ رہا ہوتا تو ان کی نظروں میں موجود حقارت ماں پارا کے دل کو چیر دیتی۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو ماں پارا کی نظر زریاب کو ڈھونڈنے لگیں۔ اسے یقین تھا زریاب اس خالی اور وحشتناک گھر میں اکیلا نہیں چھوڑے گا اور اسے اپنے ساتھ سسرال لے جائے گا جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ لیکن اس کی وہ آخری امید بھی اس وقت دم توڑ گئی جب اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ زریاب خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور بیگم سلمہ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا جہاں اس کی بیوی اپنی زندگی کی سب سے بڑی تاریکی میں تنہا کھڑی تھی۔ وہ رات ماں پارا نے اپنی ماں کے خالی کمرے میں فرش پر بیٹھ کر گزاری۔ اس کے چاروں طرف اندھیرا سناٹا اور بے تحاشا یادیں تھیں۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی ایشور نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، وہ آج اس کے ماں کے جنازے پر بھی ایک اجنبی کیوں بنا رہا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زریاب کی سرد مہری اور خاموشی کسی بے وفائی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک ایسی بھیانک سچائی کا پیش خیمہ تھی جس کا انکشاف اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان لانے والا تھا جس کے پیروں تلے موجود رہی صحیح زمین بھی چھین لے گا۔ ماں کے انتقال کے بعد وہ چند دن ماں پارا پر کسی قیامت سے کم نہیں گزرے۔ وہ خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا اور ہر کونے سے اسے اپنی ماں کی یادیں اور ان کی آخری سسکیاں سنائی دیتی تھیں۔ جب سوگ کے دن گزر گئے اور تنہائی کا وہ زہر اس کی رگوں میں پوری طرح اتر گیا تو اس نے بوجھل دل اور کانپتے ہاتھوں سے اپنا تھوڑا سا سامان ایک پرانے بیگ میں ڈالا کیونکہ اب اس دنیا میں اس کا کوئی میکہ، کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا
اور اسے ہر حال میں اپنے واحد سہارے یعنی اپنے شوہر کے پاس اپنے سسرال ہی لوٹنا تھا۔ راستے بھر رکشے میں بیٹھی وہ اپنے اور زریاب کے بیتتے ہوئے ان خوبصورت لمحوں کو یاد کرتی رہی جب زریاب اس کے ایک آنسو پر تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کا دل بار بار اسے تسلی دے رہا تھا، ساس چاہے کتنی ہی ظالم کیوں نہ ہو، اس کا وہ زریاب اسے کبھی دھتکارے گا نہیں۔ وہ اسے دیکھے گا تو اس کے سارے دکھ بانٹ لے گا، وہ اسے اس اندھیرے سے نکال لے گا۔ اسے ٹوٹی پھوٹی امید کے ساتھ جب وہ اپنے سسرال کی جانی پہچانی گلی میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں منوں بھاری ہو گئے۔ گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی تھیں اور اندر سے ہلکی روشنیوں اور کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ماں پارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ آدھے کھلے دروازے کو دھکا دیا اور اندر قدم رکھا تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے پوری زمین کھینچ لی ہو۔ گھر کا سین اور لاؤنج پھولوں اور روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ صوفوں پر مہمان بیٹھے تھے اور بیگم سلمہ انتہائی خوشی سے مٹھائیاں بانٹ رہی تھیں، لیکن ماں پارا کی پتھرائی ہوئی نظریں تو سامنے اسٹیج پر جم کر رہ گئیں، جہاں اس کا اپنا زریاب، اس کا وہ شوہر جس کی محبت پر اسے اپنی جان سے زیادہ غرور تھا، سیاہ رنگ کے قیمتی سوٹ میں دلہا بنا کھڑا تھا اور اس کے بالکل ساتھ صوفے پر سرخ روسی جوڑے میں ملبوس ایک دلہن بیٹھی تھی۔ ماں پارا کو لگا جیسے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا اور اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑنے سے اس کا پرانا سفری بیگ اپنی زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گر پڑا۔ بیگ گرنے کی اس اچانک آواز نے پورے لاؤنج کی ہنسی اور کہکوں کو ایک دم موت جیسی خاموشی میں بدل دیا اور سب کی نظر دروازے پر کھڑی اس بکھری ہوئی، اجڑی ہوئی اور صدمے سے بت بنی ماں پارا پر جا ٹکیں۔ بیگم سلمہ نے مڑ کر دیکھا تو ان کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں بلکہ ایک انتہائی ظالمانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ اسی لمحے کی بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں۔ ماں پارا کے سوکھے ہوئے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کی نظریں صرف زریاب کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اپنے شوہر سے سوال کر رہی تھیں، یہ سب کیا ہے زریاب؟ کیا میری ماں کی موت کا سوگ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ تم نے میری زندگی کا جنازہ نکال دیا؟ اسے امید تھی کہ زریاب شاید گھبرا کر آگے بڑھے گا، کوئی صفائی دے گا، کوئی مجبوری بتائے گا، لیکن زریاب کا رویہ اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ اس نے ماں پارا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کوئی انجانا سا کرب ابھرا، لیکن اگلے ہی پل اس نے انتہائی بے دردی سے اپنی نظریں چرا لی اور آگے بڑھ کر ماں پارا کو سہارا دینے کے بجائے اپنے ساتھ بیٹھی اس نئی نویلی دلہن کا انتہائی مضبوطی سے ہاتھ تھام لیا۔ یہ منظر ماں پارا کی روح کو چیرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ دروازے کی چوکھٹ کا سہارا لے کر وہیں گرنے لگی۔ تبھی اس نئی دلہن نے زریاب کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے اپنا سرخ گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ جیسے اس کا چہرہ سامنے آیا، ماں پارا کی آنکھوں میں وحشت اور دیوانگی اتر آئی، اس کی سانسیں رک گئیں اور اس کے منہ سے ایک بے ساختہ اور دلخراش سسکی نکلی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر علیزے تھی، وہی ڈاکٹر جو پچھلے 6 ماہ سے اس کی ماں کا علاج کرنے کا ڈھونگ کر رہی تھی، وہی جس نے ICU کے باہر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ آج وہی مسیحا مکمل طور پر ایک قاتل اور لٹیرے کا روپ دھارے اس کے شوہر کی دلہن بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ماں پارا کا دماغ سن ہو چکا تھا، وہ پاگلوں کی طرح اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسپتال کی وہ مسیحا آج اس گھر کی مالکن کیسے بن گئی اور اس کا زریاب اتنا اندھا کیسے ہو گیا کہ اس نے ماں پارا کی غیر موجودگی میں اس زہریلی ناگن کو اپنے گلے کا ہار بنا لیا۔ علیزے نے ماں پارا کو یوں زمین پر گرے دیکھ کر ایک انتہائی پراسرار اور شیطانی مسکراہٹ دی۔ دروازے کی چوکھٹ کے پاس گری ماں پارا کا دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی عروسی جوڑے میں ملبوس ڈاکٹر علیزے کو دیکھتی اور کبھی زریاب کی بے حس چہرے کو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا جو عورت چند دن پہلے اسپتال کے کوریڈور میں اس کے آنسو پونچھ رہی تھی، وہ آج اس کے بیڈ روم کی زینت کیسے بن گئی۔ لاؤنج میں موجود مہمانوں کی چہم گوئیاں تیز ہو گئیں، لیکن بیگم سلمہ کے چہرے پر موجود تکبر اور فاتحانہ مسکراہٹ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ماں پارا کو بازو سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے انتہائی حقارت سے بولی، کس بے شرمی سے یہاں آ گئی ہو؟ میں نے اسپتال میں ہی تم سے کہہ دیا تھا اب تمہیں اس گھر سے طلاق کے کاغذ ہی ملیں گے، تو لو دیکھ لو اپنی آنکھوں سے اپنی بربادی کا تماشا۔ یہ کہتے ہی بیگم سلمہ نے لاؤنج کی درمیانی میز پر رکھے ہوئے ایک خاکی رنگ کے بڑے لفافے کی طرف اشارہ کیا
طلاق، یہ لفظ سن کر ماں پارا کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کی آخری امید بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کانپتے قدموں کے ساتھ اس میز کی طرف بڑھی۔ زریاب نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی بہت بڑے طوفان کو اپنے اندر روکے ہوئے ہو۔ ماں پارا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی جو اس کاغذ پر گر گر کر اسے گیلا کر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ آج اس کی زندگی کا آخری باب مکمل ہو گیا۔ آج اس پر اس کے سسرال، اس کی محبت اور اس کی امید کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر سے کاغذات باہر نکالے، لیکن جیسے اس کی نظر ان کاغذات کی تحریر پر پڑی، اس کی روتی ہوئی ہچکی اچانک رک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ وہ کوئی قانونی طلاق نامہ نہیں تھا، اس پر کسی وکیل کی مہر نہیں تھی، بلکہ وہ زریاب کی اپنی لکھائی میں لکھا گیا ایک طویل خط تھا، جس کے پہلے ہی جملے نے ماں پارا کے پیروں تلے موجود زمین کو بم کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ وہ کاغذات جنہیں بیگم سلمیٰ اور پوری دنیا طلاق نامہ سمجھ رہی تھی، دراصل ایک ایسی بھیانک سچائی کا پردہ چاک کر رہے تھے جس کا تصور بھی ماں پارا نے اپنے خواب میں نہیں کیا تھا۔ ماں پارا کی حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے خط کے الفاظ رقص کر رہے تھے اور پس منظر میں زریاب کی بھاری درد میں ڈوبی مگر انتہائی محتاط آواز ابھری۔ خط میں لکھا تھا، ماں پارا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرو گی، مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، لیکن ڈاکٹر علیزے نے تمہاری ماں کا علاج کرنے کی اور تمہیں زندہ چھوڑنے کی مجھ سے یہی قیمت مانگی تھی۔ میری ماں کو لگتا ہے میں نے ان کی مرضی سے یہ دوسری شادی کی، اور علیزے کو لگتا ہے میں تمہاری عدم توجہی سے تنگ آ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن تم نہیں جانتی ماں پارا، تمہاری ماں کی موت کینسر سے نہیں ہوئی، انہیں مارا گیا ہے، علیزے نے انہیں زہر دیا۔ مجھے اس بات کا علم اس رات ہوا جب تم ہسپتال سے دوائی لینے گئی تھی۔ علیزے ایک نفسیاتی قاتل ہے جس نے مجھے پانے کے لیے سارا بھیانک کھیل رچایا، اور میں نے اس قاتل کو اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں صرف اور صرف اس لیے جگہ دی تاکہ میں تمہاری جان بچا سکوں۔ مجھے معاف کر دینا میری جان، اب تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ، جتنا دور جا سکتی ہو چلی جاؤ، کیونکہ اس شیطانی عورت کا اگلا نشانہ تم ہو۔ خط پڑھتے ہی ماں پارا کے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس کے وجود میں جیسے سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے صدمے سے سر اٹھا کر سامنے صوفے پر بیٹھے زریاب کو دیکھا۔ زریاب کی آنکھوں میں اس وقت بے پناہ محبت، آنسو اور بے بسی کا ایک سمندر تھا۔ وہ اپنی نگاہوں سے ماں پارا کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اس کے چہرے پر ایک قاتلانہ خاموشی اور ضبط تھا۔ ماں پارا کی نظر زریاب سے ہٹ کر اس کے ساتھ بیٹھی ڈاکٹر علیزے پر پڑی۔ علیزے ماں پارا کے دیکھ کر اپنا سر ہلکا سا ترچھا کرتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک انتہائی خوفناک، شیطانی اور پراسرار مسکراہٹ ابھرتی ہے، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس خط میں کیا لکھا ہے اور وہ زریاب کی اس بچکانہ کھیل پر ہنس رہی ہو۔ خط کے زمین پر گرتے ہی کمرے میں چھائی پراسرار خاموشی کو ڈاکٹر علیزے کی ایک بھیانک اور طنزیہ قہقہے نے توڑ دیا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور زریاب کو دیکھ کر تالیاں بجاتے ہوئے بولی، کیا کمال کا اسکرپٹ لکھا ہے تم نے زریاب، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس خط کے ذریعے اس بے وقوف لڑکی کو بھگا کر بچا لوگے؟ علیزے کی آنکھوں میں خطرناک پاگل پن اتر آیا۔ اس نے ماں پارا کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے انتہائی صفاقت سے کہا کہ ہاں ماں پارا، میں نے ہی مارا ہے تمہاری ماں کو، کیونکہ تمہاری وہ بیمار ماں میرے اور زریاب کے بیچ آ رہی تھی، اور زریاب صرف میرا ہے۔ بیگم سلمیٰ جو کچھ دیر پہلے خوشی سے مٹھائیاں بانٹ رہی تھیں، یہ لرزہ خیز اعتراف سنتے ہی ان کے ہاتھوں سے مٹھائی کا ٹوکرا چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور ان کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ علیزے نے اچانک اپنے روسی لباس میں چھپا ہوا زہر کا وہی انجیکشن نکالا جس سے اس کا زبیدہ بیگم کو مارا تھا، اور وہ دیوانہ وار ماں پارا کی طرف جھپٹی کہ آج اس کہانی کا ہمیشہ کے لیے انجام کر دے گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ماں پارا تک پہنچتی، زریاب نے پوری طاقت سے آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ دبوچ لیا اور اسے زور سے پیچھے صوفے پر دھکیلا۔ زریاب کی آنکھوں میں اب کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ اور غضبناک چمک تھی۔ اس نے گرجدار آواز میں کہا، تمہیں کیا لگا علیزے، میں تم جیسی قاتل ناگن کو واقعی اپنے گھر کی عزت بناؤں گا؟ میں تو صرف اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب تم اپنے غرور میں آ کر سب کے سامنے اپنا جرم قبول کرو۔ اسی لمحے باہر پولیس کے سائرن کی کان پھاڑ دینے والی آوازیں گونجی اور اگلے ہی پل پولیس کی بھاری نفری لاؤنج میں داخل ہوئی۔ زریاب نے پولیس انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ انسپکٹر صاحب، ہسپتال کی خفیہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور زبیدہ بیگم کی ٹاکسیکولوجی رپورٹ، زہر کی رپورٹ تو
میں آپ کو پہلے ہی دے چکا تھا، جس کے لیے میں نے یہ شادی کا ڈرامہ رچایا، اور اب اس کا اعتراف بھی سب مہمانوں نے سن لیا۔ علیزہ جو ایک لمحے پہلے تک خود کو خدا سمجھ رہی تھی، اب پوری طرح بے نقاب ہو چکی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی اور ضیاب کو دھمکیاں دے رہی تھی۔ جب لیڈی ڈاک پولیس اسے ہتکڑیاں لگا کر گھسیٹتی ہوئی وہاں سے لے گئی، اس بھیانک طوفان کے گزرنے کے بعد لاؤنج میں ایک موت جیسی خاموشی چھا گئی، جسے بیگم سلمہ کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی آواز نے توڑا۔ وہ روتی ماں پارا کے قدموں میں گر گئیں اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگیں کہ میری اندھی نفرت اور ضد نے مجھے ایک خونی درندے کو بیٹی بنانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ ماں پارا کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی سانس کو اٹھایا، لیکن اس کی نظریں صرف اپنے ذریعہ پر تھیں۔ ذریعہ آگے بڑھا اور اس نے ٹوٹ کر ماں پارا کو اپنے مضبوط بازوؤں کے اثار میں لے لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ ذریعہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دینا میری جان، تمہیں اور خود کو اس اذیت سے گزارنا میری مجبوری تھی، ورنہ وہ قاتل کبھی اپنے انجام تک نہ پہنچتی۔ 6 ماہ بعد ماں پارا اور ذریعہ زبیدہ بیگم کی قبر پر سرخ گلاب رکھ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ ماں کے بچھڑنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن ان کی سچی محبت اور ذریعہ کی وفاداری کی جیت نے انہیں پھر سے جینا سکھا دیا تھا، اور ذریعہ ماں پارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ہوئے اسے اس بات کا یقین دلا رہا تھا، اب ان کی اس ہنستی کھیلتی دنیا میں کبھی طوفان نہیں آ سکتا۔